آج ہم اپنے اس مجلس کا عنوان قربانی کی حقیقت اور قربانی کے چند مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ابتدائی تمہیدی گزارشات اردو میں ہوں گی، مسائل انشاءاللہ العزیز ہم اپنی سریکی زبان میں بیان کریں گے۔ قربانی کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے، اللہ کی رضا کے جذبے سے قربانی کی جائے تو محض اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی ہوگی تو اللہ پاک شرف قبولیت بھی نصیب فرمائیں گے اور پھل پھول لگیں گے، دنیا میں بھی کارآمد، آخرت میں بھی نتیجہ آور ہوگی، نتیجہ لائے گی۔ اگر دنیا میں ہم نے قربانی کر لی گوشت کھانے کی نیت سے یا محض دکھلاوے کی غرض سے کوئی جانور لے لیا، دکھلاوا کرتے رہے، تو ایسے جانور کی قربانی وہ ایک نمائشی قربانی ہو جائے گی، جذبہ ریا تو ہوگا اس میں لیکن ثواب اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے قربانی کے معاملات کو سب سے پہلے اللہ پاک نے تو انسان کی قربانی لی ہے، اور وہ بھی اللہ کے جلیل القدر وقت کے بہت بڑے نبی کی قربانی اللہ پاک نے مانگی، لیکن مقصود اور مطلوب کچھ اور تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی تلافی کے لیے جنت کا مینڈھا بھیجا جس کو ذبح کروایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ معاملات ہیں، اصل میں بنیاد اخلاص پر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا، جو تم جانور کو ذبح کر کے نکالتے ہو خون، میرے پاس یہ نہیں آتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن میری ذات تک اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ اندر کا خلوص، کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو وہ جذبہ اللہ کی ذات کے پاس پہنچتا ہے۔ گوشت کھانے کا جذبہ ہے، نمائش ہے، یا محض دکھلاوا کر رہے ہو، جس نیت سے بھی کرتے ہو وہ نیت مطلوب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے جذبات کی قربانی دو، اپنے خواہشات کی قربانی دو۔ اسی لیے فرمایا قربانی کے جانور کو پہلے سے خریدو، اپنے گھر میں اس کو پالو، اور پال پال کر خوب اس کے ساتھ دل لگی کرو۔ جب دل لگ جائے پھر اس کے بعد جب اس کی گردن پر چھری چلے تو کچھ تکلیف ہو اپنے آپ کو، ایسی قربانی مطلوب ہے۔ ہاں، آج کل یہ ہمارے مختلف قسم کے مولوی نکلے ہوئے ہیں، روشن خیال بھی ہیں، جن کے القاب کے ساتھ کسی کے ساتھ انجینئر ہے، کسی کے ساتھ ڈاکٹر ہے، وہ شرعی مسائل بتا رہے ہیں اور کچھ سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی یعنی حکمتیں اور مصلحتیں اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی جانور کو قربانی کرنا کیوں لازم ہے، یہ تو ظلم ہوا، جانور کو قتل کر رہے ہو، یہ ظلم ہے، اس کی جگہ پہ اتنے پیسے دے دو، کسی غریب کے گھر کی چھت ڈلوا دو، کسی کا کوئی اور کام کر دو، کسی کو حج پہ بھیج دو، عمرے پہ بھیج دو۔ وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، علیاذ باللہ۔ کو تو مخلوق کی خدمت، کسی ہسپتال میں آخری سانس موت کی ہچکی پہ لگے ہوئے ہیں لوگ، ان کو موت سے بچا لو، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر ایک عمل جو اللہ نے جس وقت ذمہ لگایا ہے اسی وقت وہ فائدہ دیتا ہے، اسی وقت اس عمل کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ہر عمل کا اپنا اپنا نور ہے، اپنی اپنی روحانیت۔ نماز کا وقت ہے، نماز کی اپنی روحانیت ہے، وہ صدقے پہ نصیب نہیں ہوگی۔ صدقے کا اپنا نور ہے، وہ نماز پہ نصیب نہیں ہوگا۔ حج کا اپنا نور ہے، وہ حج پہ نصیب ہوگا، وہ گھر میں بیٹھ کے پیسے چلانے سے نصیب نہیں ہوگا۔ کسی کی بیٹی کو جہیز کا سامان دے دینے سے یہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہر ایک عمل کی اپنی افادیت، اپنا نور، اپنا مفاد، اپنی روحانیت ہے، وہ اسی عمل سے نصیب ہوتی ہے، کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتی۔
قربانی کے دن بھی اللہ پاک نے فرمایا سب سے محبوب عمل مجھے جانور کی قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو حضور فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو اور اس کے ذبح کے وقت اس کے سامنے کھڑے ہونا یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، فرمایا پہلا قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فائدہ صرف یوم نحر کہتے ہیں قربانی کے دن کو، فرمایا اس دن کا محبوب ترین عمل جہاد نہیں ہے، صرف نمازیں نہیں ہیں، اس دن کا محبوب عمل وہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ صدقہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے محبوب عمل اس دن جانور کی قربانی کرنا ہے۔ جاندار کی قربانی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ تم اپنے جان کی قربانی دیتے، لیکن میں مہربانی کرتے ہوئے اپنا فضل اور رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ تم جانور قربان کر لو، میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے اپنی قربانی دے دی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ جہاں انسان کو ذبح ہونا تھا وہاں جانور قربان ہو رہا ہے، اور اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز جہاں جہاں قربان ہو رہی ہے، ہر ادنا چیز اپنی اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں نباتات ہیں ادنا، اس سے اعلیٰ ہے حیوانات، جانور۔ نباتات حیوانات کے لیے قربان ہو رہے ہیں، گھاس کاٹا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہو رہی۔ پھر دنیا کے جانور کو دیکھ لو، جتنے جانور ہیں قیمتی سے قیمتی جانور ہیں وہ بھی ذبح ہو کے انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان یہاں سمجھ، جب کائنات کی ہر ادنا چیز اپنی اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہو رہی ہے، تجھے بھی کسی پہ قربان ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہمارے اللہ والے بزرگ تھے حضرت امیر اکرم آوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی تھے، تصوف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، سلسلہ اویسیہ کے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ زمین کیوں بنایا؟ آسمان کو کیوں بنایا؟ چاند سورج ستاروں کو کیوں بنایا؟ اور قسم و قسم کی زمین پہ لہلہاتی کھیتیاں، فصلیں اور فروٹ اور دنیا کی مختلف چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور انسان کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے گئے، یہ کیوں بنایا گیا ہے سارا نظام؟ انہوں نے فرمایا آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ یہ سارا نظام تو میں نے بنا لیا، اب مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اب انبیاء جائیں، جا کر میری پہچان کروائیں۔ نبی آئے، انہوں نے اللہ کی پہچان کروائی۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے تو محبوب بنائے، کوئی میرے اوپر تو قربان ہو۔ یہ سارا نظام عالم اس لیے بنایا ہے، انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندے میں اللہ کی ذات پر فدا ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ نظام چلایا گیا ہے، اللہ کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور قربانی یہی درس دیتی ہے۔ یہاں جانور کی جگہ تمہیں ذبح ہونا چاہیے تھا خدا کے نام پر، اور کفار کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اپنا قربانی کا مزاج بناتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی جانور کی ہے، میں یہی سمجھ لیتا ہوں کہ میرے بندے نے قربانی دے دی ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔